اور کفار نے مٹکے بنائے، مٹی کے مٹکے. جب پانی بڑھ گیا تو سب ایک ایک اپنے اپنے مٹکے میں اتر گیا. مٹکا پانی میں ڈوبتا نہیں ہے مٹی کا، اندر بیٹھے ہوئے باتیں چیتیں بھی چل رہی. اللہ تعالیٰ کو نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ شیطان تو مٹکوں میں بیٹھے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا بھیجی، ڈاس 2 مٹکے ٹکراتے ہیں، ڈوب رہے، ڈاس 2 مٹکے ٹکراتے ہیں، ایک مٹکا رہ گیا. حق تعالیٰ سے کہا کہ اے مولا کریم یہ ایک بچ گیا. فرمایا وہ ایمان لا چکا ہے مٹکے میں، اس لیے اس کے جوڑ کا مٹکا ہی نہیں ملا کہ وہ ڈوب جائے اس میں. کہتے ہیں کہ جب کشتی بالکل دریا میں اور طوفان میں چل پڑی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، قرآن کریم اور احادیث سے معلوم ہوا ہے کہ جتنا پانی آسمان میں تھا سارا نیچے آیا ہے، اور جتنا پانی زمین میں تھا سب کو اوپر کیا ہے. اتنا بڑا طوفان قیامت سے پہلے دنیا میں نہیں آیا. تو حضرت نوح کو وہ بوڑھی عورت یاد آئی اور کہنے لگے اوف میرے اللہ، وہ بوڑھیا بڑی اماں تو رہ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح بے فکر رہو، اس کا ایمان مجھ پر ہے، میں بچانے والا ہوں. جب سب کچھ ختم ہو گیا، کفار ڈوب گئے، دنیا پر طوفان آب گزر گیا، حضرت نیچے اتر کے آ کہ کیا دیکھتے، مشرق اور مغرب نظر آ رہا ہے، لیکن درمیان میں ایک جھونپڑی ہے جس میں بوڑھیا رہتی تھی. حضرت قریب آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ جھونپڑی سے پانی ٹپک رہا ہے جو طوفان گزرا ہے. اندر بوڑھیا بیٹھی ہے اور دعا میں لگی ہے نماز پڑھ کر. حضرت نے پوچھا وہ بوڑھیا کچھ پتہ چلا؟ کہا نہیں حضرت انتظار ہے، آپ نے بتایا نہیں. فرمایا طوفان تو گزر گیا، کفار سب غرق ہو گئے. اور کہا مجھے پتہ نہیں چلا. کہا کہ آپ کو کچھ اندازہ ہوا ہے؟ کہا ایک وقت ایسا آیا ہے کہ میں وضو کے لیے پانی گرم کر رہی تھی تو بہت کوشش کی لیکن پانی گرم نہیں ہوا، آگ نہیں لگی. تو حضرت نوح نے کہا اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کی آگ کو بجھا دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ خبردار کہ آپ میں تیزی پیدا ہو گئی. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ، اور یہ چل رہی تھی لوگوں کو لے کے دریا کے بھنوروں میں، کالجبال جیسے پہاڑ. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، آواز دی حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو کنعان کو. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ ایک طرف تھا، ہائے ہائے اپنے باپ سے دور. پسر نوح بابدا میں نشست، خاندان نبوتش گم شد. اور سگے اصحاب کا فروز چند، پہنے کان گرفت مردم شد. حضرت نے فرمایا یا بنیا، اے زما بچڑیا، اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا، آؤ سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ. ولا تکم مال کافرین، اور مت بنے کافروں کے ساتھ. قال، بیٹے نے کہا سآوی الی جبل، ابھی چڑھ جاؤں گا پہاڑ پہ، یاسمنی من الماء، بچا دے گا مجھ کو پانی سے. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے نبی نے کہا نہیں بچا سکتا آج اللہ کے عذاب سے الا من رحم، مگر جس کو اللہ بچائے. وحال بینہم الموج، یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ درمیان میں ایک پانی کا چپا آیا. فکان بد المغرقین، پس ہو گیا وہ ڈوبنے والوں میں سے. ایک پیغمبر اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتے، دنیا کے پیر فقیر کسی کو کیا بچائے. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، کہا گیا اے زمین نکل جا اپنا پانی. ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان خشک ہو جا، تھم جا. اور نہیں برسا، اب تک بارش برس رہی تھی، اوپر سے پانی پھینک رہے تھے. وغیظ الماء، اور پانی سوکھ گیا. وقضی الامر، کام ہو گیا. واستوت علی الجودی، کشتی جا ٹیری جودی پہاڑ پر. وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا پھٹکار ہو ظالم لوگوں کے لیے، یعنی برباد ہو گئے. ونادى نوح الرب، آواز دی حضرت نوح نے اپنے رب کو. فقال رب ان ابنی من اہلی، فرمایا پروردگار میرا بیٹا میرا اہل ہے، یعنی میرا ہی بیٹا ہے. اگر میرے کوئی وجاہت اور خاطر ہے تو اس کو بچا ہی لے، پھر بعد میں ٹھیک ہو جائے گا.
تبلیغی جماعت میں بھیج دیں گے اس کو. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرے وعدے اٹل ہیں. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ زوراور حکمت کرنے والے ہیں. اس کے بچانے میں بھی تیری حکمت ہو سکتی ہے. آخر بیٹھا تھا نا، وہی کہتا کافر ہے خبیا زما زیگر ہے. قال یا نوح، اللہ نے کہا اے نوح، انہ لیس من اہلک، یہ نہیں ہے تیرے اہل میں سے. حضرت نے نسب کا اشارہ کیا تھا، اللہ نے حسب کا اشارہ کیا کہ بیٹا ہے لیکن تیرے اعمال اور مقام کے خلاف ہے. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر کا بلی میرا سے پدر کیوں کرو. آئے آئے وزم تم ہو نسوارا تو تمدن میں ہنوت، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی. یا نوح اے نوح، انہو لیس من اہلک، یہ تو نہیں ہے تیرے اہل میں سے. کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، بے شک اس کا عمل اچھا نہیں ہے. سبحان اللہ، عمل کتنی بلند چیز ہے. اللہ بہترین اعمال نصیب فرمائے. فلا تسأل ما لیس لک به علم، نہ سوال کرے مجھ سے ایسی چیزوں کا جس کا آپ کو علم نہیں. العلم للرحمن جل جلالہ، وسواہ فی جہلاته یتغمغم. ما للتراب وللعلوم وانما یسعی لیعلم انہ لا یعلم. انی اعظک، بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ آپ ہو نہ جائے جاہلوں میں سے. مودودی نے یہاں ایک جعلی تفسیر کی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ کیا نوح علیہ السلام میں جاہلی جذبہ موجود تھا کہ کافر بیٹے کو بچانے کے لیے دعا کر رہے تھے، تو کہتے ہیں نہیں، یہ بات نہیں، یعنی یہ بات تو پسند نہیں آئے، آگے جو بات ہے وہ سن لو. کہتے ہیں حقیقت میں ایمان کا جو معیار اللہ کے ہاں چاہیے، کبھی کبھی نبی کا پاؤں بھی اس سے نیچے چلا جاتا ہے. فلا حول ولا قوہ، یعنی جس نے جاہل کیا کہا تھا اس کو توڑ دیا، لیکن خود کافر کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام. اس لیے کہ ایمان کے معیار سے جب پیغمبر نیچے چلے جائیں گے اس وقت مسلمان نہیں ہوں گے. تو دنیا کے بڑے سے بڑے کافر نے بھی انبیاء کی ایسی توہین نہیں کی جو مودودی نے کی. اس جگہ جن کے پاس تفہیم ہے وہ دیکھیں. استغفر اللہ. کہتے ہیں یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، بس آپ قرآن پڑھائے چھوڑیں. میں کہتا ہوں یہ وقت ان باتوں کا ہے کہ نئی نسل کو یہ بتایا جائے کہ انبیاء علیہ السلام بھی معیار ایمان پر نہیں ہے. یہ ان باتوں کا وقت ہے. یہ تو خالص کافرانہ عقیدہ ہے. تو کفر پھیلتا رہے اور ہم رد نہ کریں. اس کو تو آپ روشن ضمیری کہیں گے، ہم تو اس سکوت پر لعنت بیچ دیں. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. فرمایا پروردگار پناہ مانگتا ہوں تیرے پاس کہ مانگوں وہ جس کا مجھے علم نہیں. فإلا تغفر لی وترحمنی، اگر آپ مغفرت نہ فرمائے میری اور معاف نہ کرے، حکم من الخاسرین، ہو جاؤں گا نقصان میں سے. قیل یا نوح، کہنے لگے اے نوح اہبط، اترو، بسلام منا، ہماری سلامتیوں کے پاس، ہماری سلامتیوں کے ساتھ، یعنی السلام علیکم نوح، وبرکات علیک، برکتیں ہوگی آپ پر، معاف ہو گئے. وعلی امم ممن معک، وعلی امم ممن معک، اور ان امتوں پر جو تیرے ساتھ ہوئی ہے. کہتے ہیں انگریزوں کا جب زمانہ تھا تو انگریز نے پولیس کو کہا تھا کہ یہ طالب علم کہیں بیٹھے نہیں تو ان کو تنگ کیا کرو تاکہ درس ختم ہو جائے، جہاد کی کوشش نہ ہو جائے.
طالب علم بیٹھے ہوئے تھے، 3-4 پولیس والے آئے، کیا نام ہے آپ کا؟ کیا کرتے ہو یہاں؟ بتاؤ. قلم نکالا، کاغذ. کیا نام ہے؟ کہا علی ممن معک. تو وہ داندار لکھ نہیں سکتا تھا، تو دوسرے سے کہا کیا نام ہے؟ کہا فصفح الصفح الجمیل. تیسرے سے کہا کیا نام ہے؟ کہا دریو کدو. چوتھے سے کہا ممنی یمنا. کہا چلو جاؤ، دفع ہو جاؤ، یہ کیسے نام ہے؟